نہ کسی اور کو یاد ہے کون ہے محمد رسول اللہ، جیسے صرف 12 دن کے لیے، ربیع الاول کے 12 دن کے لیے ہے ہمارا نبی، باقی کوئی نہیں ہے۔ جس 10 دن کے لیے ہے حسین کی شہادت، باقی کوئی نہیں ہے۔ شہادت حسین تو ایک پیغام ہے، صرف رونا پیٹنا تو نہیں ہے، وہ تو ایک پیغام ہے کہ یوں اللہ پر قربان ہوا جاتا ہے۔ پھر یافور کی محبت بتاؤں، جس دن ہمارے نبی کا انتقال ہو، یافور جانور کو کیا پتا کون زندہ اور کون اللہ کے پاس چلا گیا، اس کو کیا پتا، جو ہی آپ کی روح پرواز ہوئی یافور نے رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا اور رسی توڑا لی اور مدینے کی گلیوں میں بھاگت رہا ہے اور شور مچا رہا، بھاگ رہا، شور مچا رہا، آخر میں ایک کنویں میں چھلانگ لگائی اور ڈوب کے مر گیا کہ میرے نبی گئے تو میں بھی گیا۔ آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں جن پر آپ نے سواری فرمائی، عزبا، شہبا، جدعا، قصوا، اس میں جو آپ کی اونٹنی شہبا تھی، ادھر آپ کا انتقال ہوا اور ادھر اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا اور چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے مر گئے۔ جس کے عشق میں جانور مر جائیں، ہم تو اس کے امتی ہیں، کیا ہمیں نہیں سجتا؟ یہ حلیہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے، یہ محمدی حلیہ ہے، میں نے نقل اتاری ہے۔ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے، اپنے نبی کی نقل تو اتارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گلہ کیا، یا اللہ یہ جادوگر میرے مقابلے میں آئے تھے، تو انہیں ہدایت دے دی۔ وہ جادوگر جو آئے تھے فرعون کے بلانے پر، تو سارے کلمہ پڑھ گئے اور فرعون نے ان کو شہید کیا تو جنت میں چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ویسے پوچھا، یا اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے، ان کو ہدایت کیسے مل گئی؟ کہ موسیٰ تیرا روپ دھار کے آئے تھے، مجھے اچھے لگے، میں نے ہدایت تیری نقل۔ تو جو میرے نبی کی نقل اتارے گا، نقل پہ بھی بہت کچھ مل جائے گا۔ بھائیو ہماری ایک پہچان ہے، پاسپورٹ پہچان ہے کہ نہیں؟ تم برٹش پاسپورٹ پہ بڑا فخر کرتے، برٹش پر رتا پاسپورٹ ہے، تو محمدی پاسپورٹ بھی جنت میں جانے تو پتہ چل جائے گا۔ اللہ کا پاسپورٹ لاؤ، پاسپورٹ پل صراط پہ پاسپورٹ مانگا جائے گا، لاؤ۔ چونکہ پل صراط کافروں کے لیے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمان پل صراط سے گزریں گے۔ تو جس سے اللہ نے پیار کیا ہو، تم بھی تو کرو۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار اولا میں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے، پمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ میٹھا میٹھا اسلام ہے، حلوائی کھاونا سنت رہ گیا بس۔ ہاں بھائی، اپنے نبی کی نقل اتارو، اللہ کا واسطہ دیتا، قیمت، اللہ کی قسم قیمت پڑ جائے گی، قیمت پڑ جائے گی۔ تو اپنا ظاہر بھی اپنے نبی والا بناؤ، اپنا باطن بھی اپنے نبی والا بناؤ۔ ہماری عورت کی پہچان ہو کہ یہ مسلمان عورت جا رہی، ہمارے مرد کی پہچان ہو یہ مسلمان جا رہا، یہ ایمان والا جا رہا۔ ہمارے نبی ہمیں زندگی، اس ساری زندگی کا نچوڑ بتاؤں، 2 چیزیں ہیں، ایک عبادت، ایک اخلاق۔ ایک اپنی بندگی ٹھیک کر لو، برمنگم میں بے نمازی کوئی نہ ہو، کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، کسی حال میں نماز نہ چھوٹ، کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور دوسری وصیت تھی، میری امت
نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماتحتوں غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، سارا دین 2 جملوں میں بتایا ہے۔ ایک اپنی عبادت کو ٹھیک کرو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ایک اپنے اخلاق ٹھیک کرو، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ماتحت کے ساتھ اپنے اخلاق بناؤ۔ سارا دین 2 چیزوں میں آ جاتا ہے، بندگی اور اخلاق۔ سارے دین کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، عبادت اور اخلاق۔ عبادت بنیاد ہے، اخلاق چھت ہے۔ بنیاد نہ ہو تو گھر نہیں کھڑا ہو سکتا، اور چھت نہ ہو تو اس کے نیچے بیٹھ نہیں سکتے۔ اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے، لیکن بنیادوں کے بغیر کھڑا کیا جائے تو یہ چھت گر جائے گی۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بنیاد ہیں، نماز نہ چھوڑ، جیسی کیسی ہو، ٹکر بھی ہو، پڑھو صحیح، چھوڑو نہیں۔ کہ تمہاری تو روزی حرام ہے، تیری نماز کا کیا فائدہ؟ ان احمقانہ باتوں میں نہ پڑھنا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے برابر اچھائی کی جزا ہے، برائی کی سزا ہے۔ میرا ایک کالج فیلو تھا، گورنمنٹ کالج لاہور میں، ہم اکٹھے پڑھتے تھے، تو اس کی زندگی بہت غلط تھی، بہت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملاقات کرائی، پھر وہ بدلا بہت بدلا، لیکن وہ کبھی کبھی شراب پی لیتا تھا، وہ اس کی عادت نہیں چھوٹی، لیکن وہ چلا لگا تو نماز اس کی پکی ہو گئی۔ تو ایک دفعہ وہ گھر کے دروازے پر ہی پڑا ہوا تھا، تو پولیس اٹھا کے لے گئی۔ آنکھ کھلی تو حوالات میں تھا اور صبح کا وقت ہو رہا تھا۔ ان سے کہنے لگا مصلی لوٹا رہو، میں نے نماز پڑھنی۔ تو کہنے لگے واہ جی واہ، شراباں پی کے نمازاں پڑھ دو۔ کہنے لگا جو گناہ کیتا تے نیکی نہ کرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی چھڑا دی، اللہ اس کی بخشش فرمائے، فوت ہو گیا۔ تو ویسے اس کا قصہ یاد آیا، انہوں نے کہا جب میں گناہ کیتا تے نیکی نہ کرا۔ اتبع السیئۃ الحسنہ، میرے نبی نے خود فرمایا جب گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو، فوراً نیکی کرو، تاکہ اس کا کوئی ادلا بدلا ہو جائے۔ ایک آدمی غلط کمائی کر رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، تو غلط کمائی کی اس کو سزا ہے، وہ الگ کھاتا ہے، نماز پڑھنے کا اس کو ضرور صلہ ملنے والا ہے۔ اتنا صلہ تو ضرور ملے گا کہ اس کو نماز نہ پڑھنے کا جرم اس پر نہیں لگے گا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو سزا ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو، ایک اپنی عبادت ٹھیک کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایک اپنے اخلاق ٹھیک کرو۔ اگر تم مسلمانوں والے اخلاق اپنا کے اس ملک میں رہو تو اسلام کی ہوائیں چل جائیں، لوگوں کے لیے خیر بنو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں سب سے بہترین میں ہوں، برمنگم میں مجھ سے اچھا کوئی نہ ہو۔ تو آپ نے کیا کہا؟ تہجد پڑھ، روزے رکھ، نفل پڑھ، صدقے کر، خیرات کر، حج کر، عمرے کر۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی خدمت کر، تو سب سے بہترین انسان ہوگا۔ اچھے اخلاق۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا تو اپنے اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تو بھائیو، نماز روزے والے تو بہت سے مل جاتے ہیں، داڑھی پگڑی والے بھی بہت سے مل جاتے ہیں، اخلاق والے کوئی نہیں ملتے۔ معاف کرنے والوں سے دنیا خالی ہوگی، درگزر کرنے والوں سے دنیا خالی ہوگی۔ بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خامند پہ چڑھائی ہے، خامند کو غصہ چڑھ جائے تو بیوی پہ چڑھائی ہے، اولاد کو غصہ چڑھ جائے تو ماں باپ کی گستاخی ہے، ماں باپ کو غصہ چڑھ جائے تو اولاد کی ٹھکائی ہے، پٹائی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تربیت کا تقاضا ہے یا نہیں ہے۔ بھائی بھائی سے تمہارا کیا رونا رو۔ میرے سامنے ہمارے علاقے میں یہ 2 بھائی دیواریں ساتھ ہیں، ایک مر گیا، دوسرے کا مجھے پتہ چلا اس کے جنازے میں نہیں جا رہا۔ میں نے اس کے بیٹے کو بلایا، میں نے کہا مرنے کے بعد تو سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں،
چلے جاؤ. کہ نہیں جی ساڑی بنی نہیں ساری زندگی ہن کی بنا من. اور میں نے کہا اب تو وہ ختم ہو گیا ہے. جن باتوں پر